میں بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اپنے شوہر کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سن رہی تھی۔ مجھے بالکل یقین نہیں آیا تھا ایسی زہریلی باتیں بولنے والا میرا شوہر تھا، میرا محافظ، جس کے حوالے مجھے میرے والدین نے کیا تھا، جس کے بارے میں مجھے میرے والدین نے کہا تھا وہ تمہاری عزت کا رکھوالا ہوگا اور اس کے گھر میں تم ملکہ کی طرح رہو گی۔ کیا ایسے ہوتے ہیں عزت کے رکھوالے؟ کیا ایسے ہوتے ہیں محافظ جو خود ہی آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں؟ اگر محافظ ہی ایسا کیچڑ اچھالنے والا، تہمت لگانے والا ہوگا تو پھر باقی دنیا کیا کرے گی؟ وہ تو جیتے جی مار ڈالے گا، سنگلاخ پتھروں سے بدن کو لہو لہان کر دے گا۔ مجھے تو میرے محافظ نے سر عام ذلیل و رسوا کر دیا تھا، بڑی دنیا میں مجھے تنہا چھوڑ دیا، لوگوں کے لیے ایک در کھول دیا۔ کیا اور میری بیوی کو جتنا چاہے ذلیل کر سکتے ہو کرو۔ تکلیف سے میری آنکھوں میں کرچیاں بننے لگیں، میں بے آواز رو رہی تھی۔ میرا شوہر لفظوں کے زہریلے تیر میرے دل میں پیوست کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نے ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنی ساس اور نندوں کی جانب دیکھا، جن کے چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، یوں جیسے اپنی جیت کی خوشی منا رہی ہوں۔ اور میں حیران تھی، بھلا ان کو کس جیت کی خوشی تھی؟ کون سا مقابلہ تھا جہاں میرا اور ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں تھا؟ ان کا رتبہ اور مقام الگ تھا، منصور کی زندگی میں اور میرا الگ۔ پھر بھی انہوں نے میرے ساتھ مقابلہ کیا، پھر بھی انہوں نے مجھے ذلیل کرانا چاہا اور وہ کامیاب ٹھہری۔ اور میری بے بسی ایسی کہ اتنا کچھ سہ لینے کے بعد بھی میں چاہتی تھی کہ میں منصور کے ساتھ رہوں، وہ مجھے اپنی زندگی سے بے دخل نہ کرے۔ حالانکہ اس شخص نے تو میری ذات کو دو کڑی کا کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ میرے پاؤں زنجیروں میں بندھ چکے تھے۔ میں چاہ کر بھی اس رشتے سے چھٹکارا نہیں پا سکتی تھی۔ حالانکہ اب تو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میرے شوہر نے ہر حد پار کر لی جب اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ نے میرے والدین کو 3 بیٹیوں سے نوازا۔ لگاتار 3 بیٹیوں کی پیدائش پر میری دادی نے میری ماں کو بہت باتیں سنائی اور میرے والد کو بھی ورگلانے کی بہت کوشش کی کہ یہ عورت صرف بیٹیاں ہی پیدا کرے گی، تمہیں وارث کبھی نہیں ملے گا، بہتر ہے تم دوسری شادی کر لو۔ مگر میرے والد نے ایسا نہیں کیا، انہیں بیٹیوں کی قدر تھی، رشتوں کی پہچان تھی۔ وہ جانتے تھے اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے اور ناپسندیدہ عمل کون سا۔ لہٰذا میرے والد نے میری دادی کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے، میری امی نے میری دادی کی باتوں کو کبھی دل سے نہیں لگایا تھا۔ ان کا سر تو اسی روز بلند ہو گیا تھا جس روز میرے والد نے دادی کے سامنے میری ماں کی سائڈ لی تھی اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ بات بابر کروائی تھی کہ ان کے لیے ان کی بیوی بہت عزت اور احترام کا درجہ رکھتی ہے۔ ایسے میں دادی کی باتیں امی کو بہت معمولی لگی تھیں۔ امی نے ہمیں یہی سکھایا، شوہر کی عزت کرنا، اس سے وفا کرنا، بدلے میں تمہیں بھی عزت اور احترام ضرور ملے گا۔ اپنے شوہر کی خاطر اس کے گھر والوں کی ہر کڑوی بات اور ہر برا رویہ برداشت کرنا، اسی سے ہی عورت اپنے گھر میں اپنی جگہ بنا پاتی ہے۔ میں بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، جب سے ہوش سنبھالا تھا یہی باتیں سنتی آئی تھی اور پھر والدین کا آپس میں پیار اور ذہنی ہم آہنگی بھی دیکھی۔ ایسے میں ہم تینوں بہنوں نے امی کی باتیں پلو سے باندھ لی تھیں اور ابو کی خواہش کے مطابق ہم بہنوں نے میٹرک کے بعد دینی تعلیم بھی حاصل کی۔ ابو نے ہم بہنوں کو بہت پیار سے پالا، ان کے لیے ہم کسی شہزادیوں سے کم نہیں تھی۔ ہم بیٹیوں کے بعد ان کو مزید کوئی اولاد نہیں ہوئی، مگر ابو نے کبھی بھی گلہ نہیں کیا، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ابو کی باتیں اور محبت ہی جنہوں نے ہم بہنوں کو بہت بااعتماد اور سلجھی ہوئی طبیعت کا مالک بنایا تھا، بلکہ میرے ذہن میں تو مرد کا ایک خوبصورت سا خاکہ بن گیا تھا جو ہر حال میں عورت کو عزت اور احترام دیتا ہے اور اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ لڑکی کے دل میں شادی کے بندھن کو لے کر بہت سے خواب پلتے ہیں، یہی حال میرا بھی تھا۔ میں نے بھی بہت سے خواب سجائے اور سوچا کہ خود کو اپنے شوہر کے لیے سنبھال کے رکھوں گی، کبھی کسی مرد سے ناجائز تعلق نہیں بناؤں گی۔ میری زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد میرا شوہر ہوگا، اور میں نے ایسے ہی کیا۔ اپنی زندگی کے قیمتی سال بہت باعزت اور پرسکون طریقے سے گزارے۔ یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کی، مگر کبھی کسی غیر مرد نے نہ میرا چہرہ دیکھا اور نہ کبھی میری نرم دھیمی آواز سنی تھی۔ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے بھی میں نے اپنے پردے کا پورا خیال رکھا تھا۔
میری تعلیم کے دوران بہت سے ایسے لڑکے آئے تھے جنہوں نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، مگر میں نے کسی کی بات پر کان نہیں دھرے تھے۔ مجھے اس بات پر یقین تھا کہ جس مرد کو اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے وہ کہیں بھی ہوگا مجھے مل جائے گا۔ میری بڑی بہنیں بھی ایسی ہی تھیں، انہوں نے بھی اسی طرح پاک صاف زندگی گزاری اور اپنی تعلیم حاصل کرتے ہی اپنے سسرال رخصت ہو گئے۔ میرے والدین کی دعائیں تھیں کہ میری بہنوں کو ٹوٹ کر چاہنے والے شوہر ملے تھے، جنہوں نے میری بہنوں کو اپنے گھر کی ملکہ بنایا ہوا تھا۔ اتنے اچھے اور مخلص شوہر پا کر میری بہنیں بہت خوش تھیں اور ان کو خوش ہوتا دیکھ کر میں بھی خوش ہوتی۔ میرا یقین بڑھنے لگتا تھا میرے نصیب میں بھی ایسا ہی مرد ہوگا، میں بھی ایسے ہی پرسکون اور اچھی زندگی گزاروں گی۔ مگر شاید میرا رب مجھے آزمانا چاہتا تھا، تبھی میرے اللہ نے میرے لیے مشکل راستے کا انتخاب کیا۔ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کیے ہوئے مجھے چند ماہ ہوئے تھے جب میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ وہ رشتہ میرے ابو کے ایک جاننے والے کے توسط سے آیا تھا۔ لڑکے کا نام منصور تھا، اس نے MBA کیا ہوا تھا اور بینک میں اچھی پوسٹ پر فائز تھا۔ جنہوں نے یہ رشتہ متعارف کرایا ان کا کہنا تھا کہ لڑکا بہت ہی اچھا، سلجھا ہوا اور نیک ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے پلا بڑا ہے، کبھی کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات نہیں بنائے، ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھا، بہترین طریقے سے تعلیم حاصل کی اور اپنی محنت اور قابلیت کے بل بوتے پر نوکری کی۔ اس کے والد حیات نہیں تھے، وہ اپنی ماں اور 2 بہنوں کے ساتھ رہتا تھا۔ روپے پیسے کی بھی کمی نہیں تھی، لہٰذا مزید چھان بین کرنے کے بعد اور منصور سے 1-2 ملاقاتیں کرنے کے بعد میرے ابو نے یہ رشتہ فائنل کر دیا۔ مجھ سے بھی پوچھا گیا تو میں نے مکمل طور پر فیصلہ اپنے والدین پر چھوڑ دیا۔ میں ان کی رضا میں راضی تھی۔ مجھے معلوم تھا میرے والدین میرے لیے کسی غلط لڑکے کا انتخاب نہیں کریں گے۔ میرے ابو نے میرا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اور اللہ پر یقین کرتے ہوئے میری شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ اپنے ہونے والے شوہر کو لے کر میرے دل میں بہت ہی خوش کن خیالات پلنے لگے تھے۔ انجانے شخص کے لیے میرے دل میں بہت سے جذبات جنم لے رہے تھے۔ صرف ایک ہی جھلک پر میں نے اپنا دل اس شخص کو سونپ دیا، وہی تو تھا میرا اصل، میری زندگی کا محافظ، وہی تو تھا جس کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی بہت احتیاط سے گزاری تھی۔ میں منصور سے محبت کرنے لگی، بے تحاشا محبت۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے میری گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک طرف شادی شدہ زندگی کو لے کر دل و دماغ میں خیالات پل رہے تھے تو دوسری جانب والدین سے بچھڑنے کا غم بھی تھا، جو کہ بیٹیوں کے لیے نہایت مشکل امر ہوتا ہے، اور پھر ساتھ میں یہ خوف بھی کہ جانے منصور کے میرے بارے میں کیا خیالات تھے۔ غرض بہت اندیشے تھے جنہوں نے میرے دل و دماغ میں ایک شور برپا کر رکھا تھا، مگر پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے بے مشکل اپنے خوف پر قابو پایا اور منصور کی دلہن بن کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ سسرال میں میرا بہت اچھے سے استقبال ہوا تھا۔ میری ساس نندوں نے مجھے بہت عزت دی۔ پھر تھوڑی بہت رسموں کے بعد مجھے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، منصور جلدی کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے میرے پاس آ کر دھیمے لہجے میں مجھے سلام کیا، میرا گھونگھٹ اٹھایا اور بولے، تم تو اپنی تصویروں سے بھی زیادہ حسین اور معصوم ہو، مجھے تم بہت پسند آئی ہو، میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی بہت خوشگوار اور محبت سے گزارنا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ تو نہیں کرتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا، میری ذات سے تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ اور منصور کی باتوں نے مجھے اندر تک سرشار کر دیا، وہ بھی مجھے دل سے اپنا چکے تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے ہاں میں جواب دیا تھا، منصور بھی مسکرانے لگے تھے۔ میری زندگی کی اگلی صبح بہت ہی روشن اور خوشگوار تھی، میرے چہرے پر حیا کی لالی بکھری تھی، میرے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ میرے خوش ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ صبح صبح میری بہنیں مجھ سے ملنے آئیں، مگر انہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، میرے چہرے کی مسکراہٹ نے انہیں سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ میرے خوش ہونے پر خوش اور مطمئن ہوتے ہوئے میری بہنیں چلی گئیں۔ منصور بہت اچھے تھے، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھ سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ ان چند دنوں میں مجھے منصور کی اتنی عادت ہو گئی تھی، لگتا تھا جیسے برسوں سے منصور کے ساتھ رہتی آئی ہوں۔ میں نے پہلے روز سے خود کو منصور کی پسند میں ڈال لیا تھا اور اس بات نے منصور کو بہت خوش کیا تھا۔ میں نے منصور کی ماں اور بہنوں کو بھی دل سے عزت دی تھی، مجھے لگتا تھا کہ وہ بھی مجھے بہت پسند کرتی ہیں، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ شادی کے ہنگامے ختم ہو گئے اور منصور کی چھٹیاں بھی ختم ہو گئی تو انہوں نے آفس جانا شروع کر دیا۔
تو میں نے خود ہی گھر اور کچن کے انتظامات سنبھال لیے اور بہت خوش اسلوبی سے سارے کام کرنے لگی، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ میری ساس نندیں مجھ سے کھار کھاتی تھی۔ منصور کی نظروں میں میری محبت انہیں کھٹکتی تھی، وہ اب میرے ہر کام میں کیڑے نکالنے لگی اور کوشش کرتی منصور کو بھی میرے خلاف بھڑکا سکیں۔ وہ میرے خلاف منصور کے کان میں اتنا زہر اگلتی، نہ چاہتے ہوئے بھی منصور ان کی باتوں پر یقین کر لیتے اور مجھ سے ناراض ہو جاتے۔ منصور کی ناراضگی میری جان نکالنے کے برابر ہو جاتی اور بنا کسی قصور کے میں منصور سے معافی مانگتی اور انہیں مناتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ منصور مجھ سے دور ہوں۔ اپنی ساس اور نند کے رویے میری سمجھ سے باہر تھے، مگر میں نے اپنی امی کی باتوں کو یاد رکھا اور منصور کی خاطر ان کی ہر غلط بات برداشت کرنے لگی۔ مگر کب تک؟ ان کی بدمزاجی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر آئے روز وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتی جس سے منصور مجھ پر غصہ ہوتے۔ ایک دن منصور نے کال کی، ان کی آفس میں کچھ فارن ڈیلیگیشن آ رہے تھے اور منصور ان کو لنچ کے لیے گھر پر انوائٹ کرنا چاہتے تھے۔ کال میری ساس نے اٹینڈ کی۔ منصور کو کہہ دیا وہ بے فکر ہو کے اپنے مہمان لے آئے، سب تیار ہو جائے گا، اور مجھے بھی دعوت کا بتاتے ہوئے سارا مینو بتایا، مگر دوپہر کی بجائے رات کے کھانے کا کہا۔ میں مارکیٹ سے سارا سامان منگوا کر رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں اسی حساب سے کام کر رہی تھی کہ رات تک سب تیار ہو جائے، مگر اس وقت میرے ہوش اڑے جب دوپہر کے 12 بجے منصور اپنے مہمانوں کو لے کر گھر آئے۔ ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کھانے کا جائزہ لینے کچن میں پہنچے تو پتہ چلا کہ ابھی تو میں نے کھانا بنانا شروع ہی نہیں کیا تھا۔ جہاں منصور کے اچانک آنے پر میں پریشان تھی، وہیں منصور کے چہرے کے زاویے بگڑے اور مجھے خونخوار نظروں سے گھورتے چلے گئے۔ جلدی جلدی ہوٹل سے کھانا آرڈر کیا اور اپنی بہنوں کو کھانے کی ٹیبل سیٹ کرنے کا کہا۔ خوف اور گھبراہٹ سے میرا برا حال تھا۔ میں بے یقینی سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ گھر پر مہمان موجود تھے۔ پھر جیسے ہی مہمان رخصت ہوئے منصور مجھ پر برس پڑے۔ تم میرے مہمانوں کے لیے کچھ بنا نہیں سکتی تھی تو مجھے بتا دیتی، انعم میں پہلے سے ہی کوئی انتظام کر لیتا، اپنی ماں بہنوں سے منت کر لیتا کہ وہ میرے مہمانوں کے لیے کھانا بنائیں، کم سے کم مجھے اس طرح ان کے سامنے شرمندہ تو نہ کرتی۔ اگر ہوٹل کے کھانے ہی کھلانے تھے تو میں انہیں گھر پر کیوں لایا، کسی ہوٹل سے ہی کھانا کھلا دیتا۔ مگر تم نے شاید قسم کھا لی ہے میری زندگی کا سکون ختم کرنا ہے۔ جانے میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، بہرحال آج میں نے تمہارا یہ روپ دیکھ لیا ہے، آئندہ میں تم سے کوئی امید نہیں لگاؤں گا۔ منصور کی باتوں نے مجھے اندر تک کاٹ ڈالا تھا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو چکے تھے۔ میں نے منمناتے ہوئے کہا، مجھے امی نے رات کا کہا تھا، اس لیے میں، اور میری بات میری ساس نے درمیان سے اچکلی، ارے اپنی کاہلی کا الزام میرے سر پہ کیوں ڈال رہی ہو؟ بہو میں نے تم سے کب کہا کہ رات میں کھانا بنانا ہے، دن میں نہیں، اور تم تو فون کے پاس ہی چپکی ٹھہری تھی۔ منصور کی ساری بات تم نے خود سنی تھی، تو اب میرے سر پر الزام کیوں لگا رہی ہو؟ میرا بوڑھا وجود تمہیں اتنا ہی ناگوار گزرتا ہے تو مجھے بتا دو، میں اپنا گھر الگ کر لیتی ہوں، مگر اس عمر میں مجھے ذلیل مت کرو۔ اپنی ساس کی بات سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ وہ بات کو کس رخ پر لے کر جا رہی تھی؟ میں نے خوفزدہ نظروں سے منصور کو دیکھا تو منصور نے انتہائی سرد لہجے میں مجھے کہا، خبردار، آج کے بعد تم نے میری ماں بہنوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ نہ جانے مجھے کس بات کی سزا ملی ہے کہ تم جیسی عورت میری زندگی میں آئی۔ اپنی بات کہہ کر منصور وہاں سے چلے گئے۔ میرے دل کے ہزار ٹکڑے ہوئے۔ میں اپنے شوہر کی من چاہی بیوی بننا چاہتی تھی اور میرا شوہر میرے ساتھ پچھتا رہا تھا۔ میں نے زخمی نظروں سے ساس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ خود ہی مجھے اپنے بہو بنا کر لائیں اور اب آپ ہی مجھے اپنے بیٹے کی نظروں میں گرا رہی ہیں۔ میری بات پر میری ساس بولی، اپنی اوقات میں رہنا تھا نا، تم تو حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہو، اس لیے تمہیں تمہاری حد میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنی ساس کا شفاف چہرہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور یہ ایک بار نہیں ہوا تھا، اس کے بعد بھی انہوں نے بہت کچھ ایسا کیا کہ منصور مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ اب وہ پہلے کی طرح مجھ سے پیار سے بات کرنا تو دور کی بات، میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ میں اگر کوئی بات کرتی تو بے رخی سے جواب دیتے، میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ اپنی ماں کو کہتے کہ میرے لیے کھانا خود بنایا کریں۔ منصور کی بے رخی مجھے رلا رہی تھی۔ مجھے دکھ تھا کہ اتنے وعدے کرنے والا میرا شوہر میرا یقین کیوں نہیں کرتا تھا۔
میں نے اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا، میں اپنا گھر بچانا چاہتی تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ منصور کا دل پھر سے جیت لوں، مگر میری ساس اور نندوں کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں بہت پریشان اور اداس رہتی تھی، مجھے بہت رونا آتا۔ پھر انہی دنوں میری طبیعت خراب ہو گئی۔ چیک اپ کروانے پر معلوم ہوا میں حاملہ تھی۔ یہ خبر ایسی تھی کہ منصور اپنی ساری ناراضگی بلائے میرے ساتھ پھر سے پہلے کی طرح ہو گئے، میرے ساتھ پیار سے پیش آنے لگے۔ یہ بات میری ساس سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو اپنی طرف سے بیٹے کو قابو کرنا چاہ رہی تھی، مگر اولاد کی خوشی نے منصور کو پھر سے میرے قریب کر دیا، مگر انہوں نے ہار نہیں مانی۔ اس بار ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا کہ میری روح تک زخمی ہو گئی۔ ان دنوں میری بڑی نند کا رشتہ طے ہوا تھا، چونکہ لڑکا ان کے خاندان کا ہی تھا، لہٰذا اکثر اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر آنے لگا تھا۔ جانے کیسے اس نے میرے طور طریقے بانپ لیے، حالانکہ میں تو طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ان کے آنے پر زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ مگر میری نند کے منگیتر نے میری نند سے کہہ دیا، تم اپنی بابی کے جیسا بننے کی کوشش کرو، وہ بہت اچھی ہے، گھر کو چلانا جانتی ہے، ایسی عورتیں ہی شوہر کا دل خوش کر سکتی ہیں۔ اور اس بات نے تو میری نند کو آگ لگا دی۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح گھر میں گھومنے لگی اور اپنی ساس اور منگیتر کے جاتے ہی رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ ہم سبھی پریشان تھے کہ آخر اسے کیا ہوا تھا، مگر اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی تب تک نہیں نکالا جب تک منصور گھر نہیں آ گئے۔ اور جب منصور آئے تو میری نند نے ایسی بات کی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے بھائی سے کہا کہ اپنی بیوی سے پوچھیں، اگر اسے میرا ہونے والا منگیتر اتنا ہی پسند ہے تو آپ کی بجائے اسی سے شادی کر لیتی۔ میری زندگی کو مذاق بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ شادی آپ سے کی اور چکر میرے منگیتر سے چلا رہی ہے، جب بھی آتا ہے اسی کے آگے پیچھے گھومتا ہے۔ اور آج تو حد ہو گئی، بابی نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا اور جانے ایسا کیا کہا کہ وہ ان کی تعریفیں اور میرے عیب گنوانے لگا۔ میری نند کی باتوں سے میری روح تک لرز گئی تھی۔ وہ اتنا بڑا الزام مجھ پر لگا رہی تھی، میں نے تو کبھی اس کے منگیتر سے براہ راست کوئی بات نہیں کی تھی اور کمرے میں تو کبھی بھی نہیں بلایا تھا، تو اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ مگر مجھے کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں ملا۔ میرے بولنے سے پہلے منصور کا ہاتھ اٹھا اور میرے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ اس کے بعد منصور نے میرے کردار کی دھجیاں اڑا ڈالی اور میں تکلیف کی حالت میں کھڑی رہ گئی۔ مجھے ٹوٹ کر چاہنے والا میرا شوہر میرے بارے میں ایسی باتیں کرے گا، اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایسی گھٹیا حرکت کر سکتی ہوں؟ میں تو شادی سے پہلے بھی کبھی ناجائز تعلقات نہیں بنائے، تو شادی کے بعد ایسا کیوں کرنے لگی؟ میری برداشت ختم ہو رہی تھی، مگر بچے کی وجہ سے میں اپنے شوہر کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ میں سسکتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی، میرا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، میں ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ جب مجھے اپنی ساس کی پاٹدار آواز سنائی دی، اٹھو منحوس لڑکی اور جا کر چھت سے سوکھے کپڑے اتار کر لاؤ، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے کہ جہاں تم بیٹھ کر کھاؤ گی۔ بہت عیش کر لی، اب میں دیکھتی ہوں کیسے منصور تمہیں بٹھا کر کھلاتا ہے۔ بچے کے نام پر بہت عیاشی کی تم نے، اب تو منصور تمہیں پیر کی جوتی بنا کر بھی نہیں رکھے گا۔ میں بے یقینی سے ان کو دیکھنے لگی، کب انہوں نے منصور کی بات کا مان رکھا اور مجھے بٹھا کر کھلایا تھا۔ وہ ماں بیٹیاں فاتحانہ مسکرا رہی تھیں، ان کو موقع مل گیا تھا مجھے ذلیل کرنے کا۔ ساس کی بات سن کر میں آنسو پونچھتے اٹھی اور چھت پر جا کر سوکھے کپڑے اتارنے لگی۔ میرا دل مر گیا تھا، شوہر کی چاہت پانے کی خواہش ختم ہو گئی۔ مجھے اپنے آپ سے اور اپنی زندگی سے نفرت ہو رہی تھی، بس اپنے بچے کی خاطر زندہ رہنا چاہتی تھی۔ کپڑے اتار کر نیچے آ رہی تھی جب مجھے چکر آیا، کپڑوں سے میرا پیر الجھا اور میں چیختے ہوئے سیڑھیوں پر لڑکتی چلی گئی۔ میری چیخوں نے آسمان ہلا دیا تھا، میرا پورا وجود خون میں نہا چکا تھا، میری آنکھیں دھندلانے لگیں اور آخری منظر میں نے منصور کو اپنی طرف آتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں پڑی تھی۔ منصور میرے پاس رنجیدہ سے بیٹھے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے اپنے بچے کا پوچھا تو پتہ چلا میں اسی خوشی سے محروم ہو چکی تھی۔ یہ سننا تھا کہ میں داڑیں مار مار کر روئی، میرے جینے کی خواہش ختم ہو چکی تھی۔ ایک اولاد کا آسرا تھا، اب وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ منصور نے مجھے چپ کروانے کی بہت کوشش کی، مگر میرے آنسو تھمنے میں نہیں آ رہے تھے، میرا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ تب میں نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ میری بات پر منصور کے چہرے پر تاریک سائے لہرائے تھے، مگر میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ میں مزید یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتی تھی، جو مجبوری مجھے اس کے ساتھ باندھے ہوئے تھی
वो मजबूरी ख़त्म हो चुकी थी। फिर मैंने मंसूर की एक भी नहीं सुनी और अपने वालिदैन के हमरा अपने मेके चली आई। तब पहली बार मैंने अपने माँ बाप को अपनी ज़िंदगी की अज़ियतें बताई थी। मेरे माँ बाप मेरा हाल जानकर रो पड़े थे। उस दिन के बाद से मंसूर रोज़ मुझे मनाने आते, मगर मैं राज़ी नहीं हुई। मुझे हैरानगी थी, उन्होंने तो मेरे किरदार की धज्जी उड़ाई, तो अब वो क्यों कर मुझे मनाना चाहते थे। तब मुझे मालूम हुआ कि मुझे जलील करने के बाद मंसूर सीधा अपनी बहन के मंगेतर के पास गई, और जब उसका गिरबान पकड़ा तो उस लड़के ने सारी सच्चाई बता दी। ना सिर्फ ये बल्कि वहीं पर ही मंसूर को पता चला कि उसकी माँ बहन उसकी बीवी के साथ क्या करती हैं। उसकी गैर मौजूदगी में उससे घर के काम भी लेती हैं। ये बातें सुनकर मंसूर को गुस्सा आया था, और जब वो घर पहुंचा तो उसी वक्त मैं सीढ़ियों से कपड़े लेकर उतर रही थी। मंसूर ने अपनी आंखों से मुझे काम करते देख लिया था, और उसी वक्त मेरा पैर फिसला और मंसूर की आंखों के सामने मैं नीचे गिरी थी। तब मंसूर ने अपनी माँ और बहनों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखी थी। उस रोज़ वो अपनी माँ बहनों की असलियत जान गए। अब शर्मिंदा थे, मुझे मनाना चाहते थे, मगर मेरा दिल टूटा था। मैं मंसूर पर एतवार नहीं करना चाहती थी। इसी तरह 2 महीने गुजर गए। इन 2 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मुझे मंसूर मनाने नहीं आए। उनकी माँ बहनें शर्मिंदा थीं, मुझसे माफ़ी मांगना चाहती थीं, मगर मंसूर उनको मौका नहीं दे रहे थे। उन्होंने अपना बच्चा खोया था, अब उन पर एतवार नहीं करना चाहते थे। फिर ना चाहते हुए भी अपने वालिदैन के समझाने पर मैंने मंसूर को एक मौका और दिया, सिर्फ इस शर्त पर उसके साथ जाने के लिए राज़ी हुई कि मैं अलग घर में रहूँगी। मंसूर ने मेरी ये शर्त मान ली। आज मैं अपने नए घर की जानवर आवाज़ थी, मगर मेरा दिल बुझा हुआ था। मेरे दिल में किसी भी किस्म की उम्मीद बाकी नहीं रही थी। इस बात का मंसूर को एहसास था। तभी नए घर में लाने के बाद मेरा हाथ थामते हुए बोले थे, मैं तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादती कर चुका हूँ कि माफ़ी बहुत ही छोटा लफ्ज़ है, मगर वायदा करता हूँ तब तक चैन से नहीं बैठूँगा जब तक तुम्हारे दिल में फिर से अपना मुकाम नहीं बना लेता, और तुम्हारे चेहरे पर वही मुस्कुराहट नहीं ले आता जिस मुस्कुराहट पर मैं अपना दिल हार बैठा था। मंसूर की बातों में फीका सा मुस्कुराई थी। इतनी तकलीफ़ें उठाने के बाद आज भी मंसूर की हकीकत पा चुकी।